اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ اس درود پاک کی تاثیر اتنی سریع الاثر ہے کہ اگر بیٹھا ہوا آدمی پڑھے گا تو کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا، اگر سونے سے پہلے پڑھے گا تو جاگنے سے پہلے بخشا جائے گا۔ یہ درود شریف دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا سبق آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی، ہمارا وقت گزرے گا تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیاب۔ تو چلیے بغیر تمہید کے میں چوتھا سبق شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ پورے دیش بھر میں، پوری دنیا کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آئے۔ تو آج 6 باتیں ہیں، آج 6 باتوں پر میں بات کروں گا الگ الگ، یعنی آپ 6 سوال سمجھ لیں، 6 سوالوں کا میں جواب دوں گا، یا آپ سمجھ لیں کہ 6 بات ہیں، 6 باتوں کے جواب ہیں، یا 6 سوال، ان 6 سوالوں کے جواب ہیں، جیسے آپ سمجھیں۔ بہرحال پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی؟ دوسرا سوال میرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب پیدا ہوئے؟ تیسرا میرا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ اور چوتھا میرا سوال ہے کہ وہ راہب کون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آخری نبی ہے، نبوت نور کو دیکھ کر، وہ کون تھا؟ اور پانچواں سوال میرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ اور چھٹا سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ بس یہی میرا سوال ہے آج، 6 سوال، اور 6 سوالوں کا جواب میں آپ حضرات کے سامنے الگ الگ طریقے سے میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پہلا سوال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب؟ یہ پہلا سوال یاد رکھیں گے تبھی جواب سمجھ میں آئے گا۔ پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب؟ پیدائش سے جوانی تک کی کہانی، پیدائش سے چند ماہ قبل والد کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ منورہ میں تھے، آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ اس وقت نابغہ جودی کے مکان میں تھے، تو وہیں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یعنی پہلے سوال کا حل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو وفات ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئی ہے، چند دنوں پہلے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی جو وفات ہوئی تو ان کو مدینہ کے اندر ہی ان کو دفنایا گیا۔ یہ پہلا سوال، اس کا جواب۔ دوسرا سوال میرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے؟ تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے تو آپ کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو اٹھایا اور ان کا سینہ چاک کیا۔ باقی بچے ڈر کے بھاگ گئے، وہ چلے گئے، بی بی حلیمہ، ان بچوں نے جا کر گھر بتایا، بی بی حلیمہ سے کہا کہ اس طریقے سے کچھ ایسے معاملہ ہو گیا۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام جا چکے۔ اس بات پر حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیں۔ یہ تیسرا سوال، یعنی پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو وفات ہوئی ہے مدینہ کے اندر ہی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہوئی ہے، کچھ ہی روز پہلے ہوئی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب آئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں، اور سوموار کا دن تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ تو ماں کا سایہ تھوڑا ہی دن دیکھا ہے، اس کے بعد میں جو رضائی ماں یعنی حلیمہ سعدیہ جو انہوں نے دودھ پلایا ان کے لیے، تو انہی کے وقت میں دودھ پلانے کے وقت میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے کچھ آب زمزم سے ان کو دھویا
یعنی کیا مطلب تھا کہ تاکہ جو بچوں کے اندر کچھ کیفیت ہوتے ہیں کھیل کود کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تاکہ یہ چیزیں ڈالیں، اس لیے آپ کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری دنیا کا قیامت تک کے لیے آخری نبی بنانا تھا، اور اس کے جو نبی کے اندر جو اوصاف جو چیزیں ہونی تھی وہ ڈالنی تھی اس طریقے سے۔ تو پہلا یہ سسٹم جب دائی حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت میں واقع پیش ہے۔ بچے اور بھی تھے ان کے پاس جو بچے بھاگے بھاگے گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ حلیمہ سے کیسے ایسا ہو گیا اس کے ساتھ۔ جب وہ وہاں سے گھر سے بھاگی آئی، دیکھ جبریل علیہ السلام تو جا چکے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ بھوت سایہ کا کچھ اثر ہو گیا ہے، تو اس کو انہوں نے مشورہ کر لیا کہ ہم محمد کو ہم ان کے ماں باپ تک ان کو پہنچا دیں۔ تو یہ تیسرا سوال۔ دوسرا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب آئے، میں نے بتا دیا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ ان کی والدہ کی وفات کب ہوئی، یعنی والدہ کی وفات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، تو والدہ آمنہ نے اپنے سسر سے اجازت لی کہ وہ اپنے شوہر کی قبر کو دیکھنا چاہتے، انہوں نے اجازت دے دی۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو، یعنی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کب ہوئی اور کہاں ہوئی، تو یہی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، تو ان کی والدہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے اپنے سسر سے اجازت لے کر وہاں گئی۔ تو جب راستے وہاں جا کر پہنچی ہے وہی ان کا موت مقدر تھی اور وہی ان کو موت آئی، تو وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بچپن سے جوانی تک کی یہ بات۔ چوتھا سوال تھا کہ آپ کی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 سے 15 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب بحیرہ نامی ایک راہب ملا، انہوں نے مہر نبوت سے پہچان کر آپ کے آخری نبی ہونے کی خبر دی اور انہیں واپس بھیجنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، یعنی جب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد کو شام کے لیے لے جا رہے تھے، تو وہیں ایک جگہ ٹھہرے، تو وہیں پر ایک آدمی تھا بحیرہ نامی کوئی راہب تھا، تو انہوں نے وہ محمد کو دیکھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک نبی بیٹھا، کوئی بندہ، تو وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے پیڑ کے نیچے تو آج تک کوئی بیٹھا ہے نہیں، نبی بیٹھا ہے۔ تو جب اس کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ یہاں ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کو پہچانے کو، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ واپس لے جائیے کیونکہ یہ آخری نبی ہے، اس کے دشمن بہت ہو جائیں گے، آگے بہت بڑی مشکل پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اس کو واپس لے جائیے۔ تو ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی لے آئے۔ اب یہاں سے 5واں سوال ہے کہ آپ کی شادی جو شادی ہوئی ہے وہ خدیجہ سے ہوئی۔ آج پورے دیش بھر کے اندر جو ایک مہاراج سنت گری مہاراج نام کا کوئی آدمی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی الفاظ اس نے کہے، لیکن اس کی وجہ یہ پوری بات کو پڑھتے نہیں ہیں اور انہوں نے کسی بات کو کہیں سے لیا اور اس کو پھر اس کو بولنا شروع کر دیتے ہو۔ پہلی بات تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسی کے ذریعے سے کہ ہمارے نبی اور ہماری شریعت کے بارے میں کوئی دخل اندازی وہ نہ، لیکن جہاں انہوں نے اسکال کیا، دیکھو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے کہ 9 سال کی لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی۔ ارے میرے بھائی، آپ نے بات کو سمجھا نہیں۔ ہم مسلمانوں میں یہ کمی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں اور سیرت کو سنتے نہیں۔ آپ سمجھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، یہ 25 سال کی جوانی کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں آدمی اپنے ہوش حواس کو کھو دیتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہے، کل جوانی کا وقت، ادھر آپ ایک 40 سال کی عورت بیوہ، اور بیوہ ایک بار نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، اس سے شادی کی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی 40 سال کی عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر۔ ایک 25 سال کی عمر کا آدمی عیاش اگر ہوتا تو اس سے کیسے شادی کرتا؟ اور وہ بھی ایک طلاق یافتہ نہیں تھی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، اس سے شادی کی، اور 15 سال تک مسلسل اسی پر آپ رہے۔ یہ آگے مجھے اس بات آئے گی تو میں اس کو بھی بتاؤں گا، لیکن یہ سب سے بڑا پوائنٹ تھا۔ سمجھدار آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں ان کی ایک نادانی ہے، ان کو ہماری شریعت اور ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں یہ ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ ان کی 40 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر۔ تو حضرت خدیجہ سے جب ان کے 2 بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم تھا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی،
हज़रत खतीजा से 2 लड़के हुए, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था अब्दुल्ला। और कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुनियत है अबुल कासिम वो इसी बिना पर है। और अब्दुल्ला का जो नाम, उसका नाम एक ताहिर भी आता है, तय्यब भी आता है। ये दोनों बेटे छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां भी दी। बड़ी बेटे का नाम ज़ैनब था, दूसरी बेटी का नाम रुकैया था, तीसरी बेटी का नाम कुलसुम था और चौथी बेटी का नाम फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये इतनी खूबियाँ, इतनी नियामतें सारी क़यामत तक के लिए, इंसानों के लिए, हम सब के लिए अता फरमाए। तो फिर से दोहरा दूँ मैं, 5-6 सवाल थे। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा यानी वालिद का कब इंतकाल हुआ? तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था और उनके वो मदीना के अंदर उनका इंतकाल हुआ दुनिया में। दूसरा सवाल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कब आए? यानी रबीउल अव्वल के महीने में पीर का दिन था, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस दुनिया के रौनक चमक सितारा बनकर, चाँद सूरज बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए, दुनिया के लिए, यानी सोमवार के दिन और रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। और तीसरा सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल कब? यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की थी, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए वो अबवा एक जगह वहाँ पर गई, तो वहीं उनका इंतकाल हो गया। और चौथा सवाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन था जिसने ये कहा था कि ये आखिरी नबी ख़त्म नबूवत है? वो एक राहिब था, उसने बात कही, और उस वक्त कही थी जब इनके चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम के लिए लेके जा रहे, और वहीं से फिर वो आपसे लौटना पड़ा। 5वां सवाल था कि अबुल कासिम को क्यों कहा जाए? उसकी वजह यह कि जो पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ हज़रत खतीजा से हुआ था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की, हज़रत खतीजा की 40 साल की, वो भी 2 बार तलाक़ याफ्ता, यानी वो बेवा थी, उससे निकाह हुआ। उससे 2 लड़के पैदा हुए और 4 लड़कियां पैदा हुई। 2 लड़कों में पहला लड़के का नाम अबुल कासिम था, अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला को ताहिर भी कहते हैं, तय्यब भी कहते हैं, और 4 बेटियां, यानी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुलसुम, ज़ैनब और रुकैया, ये 4। तो अबुल कासिम, उसी का अबुल कासिम की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम कहा जाता है। तो ये सवाल थे जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला आपको और मुझको, हम सबको